رکوع اور سجود اس رب کائنات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک جہاد بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا پر نور حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد میں تمامی حضرات سے ملتمس ہوں جو لوگ نماز ختم کر چکے ہیں، ادا کر چکے ہیں، کہ چند منٹ کا درس قرآن ہے، آگے تشریف لے آئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے برکت سے ہمارے سینوں کو منور فرما، ہمارے نصیب اچھے فرما اور ہماری منزلیں آسان فرما۔ آج میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران چل رہی ہے، تیسرا پارہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کون لوگ، یشترون، جو خریدتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہدوں کو، وایمانہم، اپنی قسموں کو، ثمنا قلیلا، چند روپوں کے عوض، ثمن قلیل کہتے ہیں تھوڑے، چند روپوں کے عوض، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، تو نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنے عہدوں کو، وعدوں کو اور اپنی قسموں کو جو خریدتے ہیں چند سکوں کے عوض، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے 5 سزاؤں کا اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے۔ ایسے لوگ 5 سزاؤں کے مستحق ہیں۔ کون کون سی سزا؟ نمبر 1، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی آخرت میں حصہ سے مراد نہیں ہونے سے مراد کیا ہے کہ جو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جن نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو سرفراز فرمائے گا، ان نعمتوں میں سے ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کا جو اپنی قسموں کو بیچتے ہیں اور اپنے جو وعدے ہیں ان کو بیچتے ہیں۔ اب بیچنے خریدنے سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پر آج کے دور میں ان باتوں کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ کیوں؟ کہ چند سکوں کے عوض، چند پیسوں کے عوض عہد کر لینا اور اس کی عہد شکنی کر لینا بہت عام جو ہے، آسان ہے، بہت عام ہے۔ اس کی بہترین مثال آپ کو ہمارے عدالتی نظام میں ملے گی۔ آپ جائیں تو جھوٹے عہد کر رہے ہوں کہ ہاں جی ہم نے عہد لیا ہے فلاں پہ کہ اس نے فلاں جرم کیا ہے، حالانکہ اگر وہ نہتا بھی ہوگا تو اس پر وہ برا وعدہ یا برا عہد لے رہے ہوں گے۔ پھر دوسری بات یہ کہ آج کل یہ بیماری بہت زیادہ عام ہو چکی ہے کہ ہم لوگ بات بات پر قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، قسم اٹھانا شروع کرتے ہیں، نہیں خدا کی قسم یہ ایسی بات تھی، خدا کی قسم ویسی بات تھی، اور اس کو برائی نہیں سمجھتے کہ ہم غلط بات پہ قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن ہم قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ اتنی عام ہو گئی ہے برائی کہ ہم اس کو برا نہیں جانتے۔ تو اب اس وقت اخلاق کی گراوٹی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کہاں پر کھڑا ہے، کہ ہم ان باتوں کو برا نہیں جانتے کہ جن باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدہ طور پر حکم فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جو عہد شکنی کرتے ہیں اور ایسے لوگ جو اپنی قسموں کو، یعنی کہ قسم کو کھاتے ہیں اور چند یا تو دنیاوی منصب کی وجہ سے نفع حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں، جھوٹے وعدے کر جاتے ہیں، یا پھر کوئی ایسی کوئی بات ہوتی ہے جس پر وہ جھوٹی قسمیں، جھوٹے وعدے کر دیتے ہیں، ان کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، جھوٹ بول جاتے ہیں، اپنی قسموں کو، اپنے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے جو پہلی سزا قرآن پاک میں مقرر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی اور بیان فرمائی، وہ کون سی ہے؟ کہ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان کو اپنی جو نعمتیں ہیں ان کے حصے سے محروم فرما دے گا، کوئی حصہ نہیں ملے گا ان کو۔ تو کوئی مسلمان، کوئی حضور کا امتی
یہ گوارا کر سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بروز قیامت کے اس وقت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اور اس وقت اگر ہمیں ان نعمتوں سے محروم کر دیا جائے تو ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، گوارا کر سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی، جھوٹی قسمیں نہیں کھانی، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی دوسری سزا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، کلام نہیں فرمائے گا۔ وہی تو دن ہوگا، وہی تو وقت ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام فرمائے گا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کلام فرمانا، کلام فرمانا۔ اور اسی دن ایسے بد نصیب، کیسے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو وعدہ خلافی کرنے والے ہوں گے، جھوٹی قسمیں کھانے والے ہوں گے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس نعمت سے محروم فرما دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، کلام نہیں کر رہا ہوگا۔ کوئی امتی، کوئی اللہ کا بندہ یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ ہر انسان کی، ہر اللہ کے بندے کی، ہر مومن کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام فرمائے۔ دوسری سزا اس کی ہوگی۔ تیسری سزا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنظُرُ، نظر ينظر، نظر فرمانا، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، نظر رحمت نہیں فرمائے گا، کہ جس وقت ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اگر حساب لینے پر آئے تو ہم حساب نہیں دے پائیں گے۔ ہر مومن کی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حساب کی کتاب کو بند فرما دے، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ ہر انسان یہ چاہت کرے گا، ہر انسان یہ چاہت کرے گا، یہی اس کی نظر رحمت ہوگی، یہی نظر رحمت ہوگی۔ لیکن ایسا شخص جو وعدہ خلافی کرتا ہوگا، جو عہد شکنی کرتا ہوگا اور جھوٹی قسمیں کھاتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تیسری سزا بروز قیامت یہ فرمائے گا کہ بروز قیامت اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، کہ جس دن ہمیں سب سے زیادہ اس کی نظر رحمت کی ضرورت ہوگی۔ یہ اس کی تیسری سزا ہے۔ اور چوتھی سزا کیا فرمائے گا؟ چوتھی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، کہ ان کو ان کی گناہوں کی جو علائشیں ہیں ان سے بات نہیں فرمائے گا۔ ہمارے گناہ کون جو ہے معاف کر سکتا ہے؟ کس میں اتنی طاقت ہے معاف فرما دے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی چاہے تو انسان کے تمام گناہوں کو درگزر فرما دے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ہماری روح پر جو یہ گناہوں کا جو زنگ چڑھا ہوا ہے، جو گندگی چڑھی ہوئی ہے، یہ تو اپنی نظر رحمت فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس مومن پر نظر رحمت پڑ جائے تو وہ جو جتنی گندگی ہے اس کی علائشیں ہیں وہ خود بخود دور ہو جائیں گی۔ تو چوتھی سزا یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ کوئی مومن یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت سے اس دن محروم کر دیا جائے؟ نہیں کر سکتا۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرمائے، دنیا میں بھی فرمائے، آخرت میں فرمائے۔ اور جس وقت ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اس کی نظر رحمت کی، اور وہ بدقسمت ایسا شخص جو کلائب میں کھڑا ہو اور اس کو یہ مجدہ دے دیا جائے، یہ وعید دے دی جائے کہ تو لائن سے ہٹ جاؤ، اور ان لوگوں کی لائن میں کھڑے ہو جاؤ، ان لوگوں کی صف میں چلے جاؤ کہ جو اللہ کی نظر رحمت سے محروم کر دیے گئے ہیں، کوئی شخص یہ افورڈ نہیں کرے گا۔ یہ چوتھی سزا ہے کس کی؟ جو وعدہ شکنی، عہد شکنی کرنے والا ہو اور جھوٹی قسمیں کھانے والا ہو، یہ اس کی چوتھی سزا بتائی جا رہی ہے۔ اور جو پانچویں سزا ہے، جو سب سے خطرناک سزا ہے، وہ کیا ہے کہ یہ چاروں چیزیں اس وقت کر دی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر جو آخری اس کا مقام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا کہ جہنم کی کھائی میں اس کو دھکیل دیا جائے گا کہ اب جا، یہی تیری جگہ ہے، تجھے بار بار دنیا میں جھنجھوڑا گیا تھا، تجھے جگایا گیا تھا کہ ہل جا، اٹھ جا، ابھی بھی وقت ہے، تیری آنکھیں کھلی ہیں، جب تک یہ آنکھیں کھلی ہیں اپنے آپ کو بچا لے، جب تیری آنکھیں بند ہو گئی تو پھر یہ جو خواب سے تو بیدار ہو جائے گا، اس وقت تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ابھی یہ وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اٹھ جائیں، ہم جاگ جائیں، ہم بیدار ہو جائیں کہ جس کوز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا ہے، جس کوز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس کوز کو ہم پہچانیں۔
ہماری منزل مقصود جو سامنے ہے، جو دھندلی ہو چکی ہے ہمارے اپنے بدعمالیوں کے سبب، گناہوں کے سبب ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہم سے سیدھا صاف راستہ دھندلا کر دیا جا رہا ہے، مڈر پڑتی جا رہی ہے۔ جتنے گناہ کرتے جائیں گے، جتنے بدعمالیاں کرتے جائیں گے، ہماری منزل ہم سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ تو اگر اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو جو گناہ، جن گناہوں کے دلدل میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ان سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اپنے دامن کو بچانا ہوگا۔ بڑے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کسی جنگل میں چھوڑ دیا جائے اور کانٹے ہی کانٹے ہوں، ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں، تو آپ ادھر سے اپنے آپ کو کس طرح گزاریں گے؟ اس طرح گزاریں گے کہ اپنے آپ کو سمیٹ لیں گے، اپنے کپڑوں کو بچائیں گے کہ کوئی بھی کانٹے میں میرا کپڑا نہیں، کیونکہ اگر کانٹے میں کپڑا لگ گیا تو میرا کپڑا پھٹ جائے گا۔ کسی کانٹوں کے اوپر مل کے کپڑے کو ڈال دیں، پھر اس کو کھینچیں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ نے دنیا سے اپنے آپ کو اس طرح بچا کے نکالنا ہے کہ دنیا کے اندر کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ بظاہر تو یہ روشنی نظر آ رہی ہے، بظاہر تو آرام کی جگہ نظر آ رہی ہے، وہ اس لیے کہ ہم نے ابدی زندگی کو بھی دیکھا ہی نہیں، اس کی خوبصورتی کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ چند دن کی جو دنیا ہے، اس کے عوض ابدی زندگی جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس میں کتنی راحتیں ہیں، کتنا سکون ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، کتنی نوازشیں ہیں۔ اگر یہ انسان جان لے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، خدا کی قسم، مسجد کے مصلی سے آپ اٹھیں گے نہیں، آپ نہیں اٹھیں گے، یہیں بیٹھے رہیں گے، یہیں بیٹھے رہیں گے، سجدے میں گرے رہیں گے کہ نہیں بس کسی طرح یہ زندگی کی ٹائم وقت گزارو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخرت میں ہمارے لیے محلات رکھے ہیں، ان کے اندر جو آسانیاں رکھی ہیں، جو ان کے اندر آسائشیں رکھی ہیں، وہ ہمیں مل جائیں، وہ ہمارا مقدر بن جائے، لیکن کیونکہ وہ ابھی غیب ہے، وہ وہم ہے، وہ انسان کے سامنے نہیں ہے، تو انسان جھوٹی دنیا کی رنگینیوں کے اندر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ دھوکہ، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے۔ دھوکے سے نکلیں گے کب؟ جب قرآن کو پڑھیں گے، جب قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، صاحب قرآن کی سیرت کو پڑھیں گے، تو ہم دھوکے سے نکلیں گے۔ ہم دھوکے سے نکلنا نہیں چاہتے، اگر نکلنا چاہتے ہو تو مسجد آج درس قرآن کے وقت بھری ہوئی ہے، چند منٹ کا درس قرآن ہے، کوئی بھی مولوی اپنی خصوصیت تو بیان نہیں کر رہا ہے، یہاں بیٹھ کر قرآن بتا رہا ہے، قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ بتا رہا ہے۔ ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہم قرآن کو جانیں گے، اور جب قرآن کو جانیں گے تو قرآن کو سمجھیں گے، اور جب قرآن کو سمجھ لیں گے تو ہی قرآن پر عمل کریں گے۔ لیکن ہم ابھی تو عمل کرنے کا تو درکنار، وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم عمل تو کرنا بہت دور ہے، نہ ہی قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بس ایصال ثواب کے لیے فقط، یا اپنی دکان میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے صبح چند رکوع پڑھ لیے، یا ایک آیت پڑھ لی، یا ایک چند وہ پڑھ لیے، اس کے بعد اس کو رکھ دیا، سینے سے لگایا، پھونک ماری، جسم کے اندر کی ساری بلائیں ختم ہو گئی، چلے جاتے ہیں۔ بالکل بے شک قرآن میں ہر طرح کی تاثیر ہے، لیکن جب آپ کو یہ راحت مل جاتی ہے قرآن کو پڑھ کر، کہ جب انسان کوئی قرآن پڑھتا ہے اور اس کے بعد قرآن کو پڑھ کر اپنے جسم پر جب پھونکتا ہے، اپنے اعضاء پر جو ملتا ہے، تو اس کو کتنا سکون ہوتا ہے، ایک قلبی سکون اس کو ملتا ہے کہ میں نے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو پڑھنے کے بعد اپنے جسم پہ جو ہے میں نے دم کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے میری جسمانی بیماریاں دور فرمائے گا۔ یہ ہر انسان یہ سوچتا ہے۔ تو جب انسان اس پہ یہ گمان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گمان کے مطابق اس کو جب فرماتا ہے، تو جب آپ اس کو پڑھیں گے، جب آپ اس کو سمجھیں گے، تو پھر آپ دیکھیں یہ جو جسمانی بیماریاں یہ تو دور ہوں گی قرآن کو پڑھنے سے۔ آپ جو روحانی بیماریوں کے دلدل میں دھسے جا رہے ہیں، یہ سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت ہے، قرآن پاک پر عمل کرنا ہے، قرآن پاک کو سمجھنا ہے۔ نہ آپ جسمانی بیماریوں میں ملوث ہوں گے۔ جسمانی بیماریاں جو ہے نا، وہ تو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، کیوں کہ وہ گناہوں کے دور ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ اصل بیماری ہماری روحانی بیماریاں ہیں، حسد کی بیماری، سینے کی بیماری، غیبت کی بیماری، چغلی خوری کی بیماری، سود کی بیماری، رشوت کی بیماری، یہ تمام بیماریاں، یہ روحانی بیماریاں ہیں جو ہمارے دل کو زنگ کی طرح کالا کر رہی ہیں، سب کاٹ رہی ہیں۔ ان بیماریوں سے کیسے دور ہوں گے؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کے احکامات پر عمل کریں گے، تو ان تمام بیماریوں سے بچیں گے۔ تو یہ فقط ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزائے بیان فرمائی جو عہد شکنی کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے فرمائیے کہ کتنی دفعہ ہم نے جانے انجانے میں جھوٹی قسمیں کھائی ہوں گی،
کتنی مرتبہ ہم نے لوگوں سے وعدے کیے ہوں گے یہ کہتے ہیں کہ آج کل تو یہ بھی ہو گیا کہ ہمارے معاشرہ اتنی گراوٹ کا شکار ہو گیا ہے کہ ہمارے سیاست دان جب کوئی وعدہ کرتے ہیں اور اس وعدے کو جب توڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث تھوڑی ہے، یہ تو دنیاوی باتیں ہیں ہم نے کرنی ہے، اور یہ قرآن تھوڑی نہ ہم اس سے منحرف نہ ہو جائے، ہم تو منحرف ہوں گے کیونکہ قرآن و حدیث نہیں ہے۔ مطلب اتنی جہالت اور اتنی ان کے اندر بے شرمی کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہے کہ ان کو یہی نہیں معلوم کہ تم مسلمان ہو، اور بحیثیت مسلمان کا اخلاق ہی ہے جو بتاتا ہے کہ یہ قرآن پڑھنے والا ہے۔ اخلاق سے گر گئے ہیں، گراوٹ کا شکار ہے، سمجھنا نہیں چاہتے۔ بہترین جو ہمارا ذریعہ ہے اپنے اخلاق کو مزین کرنے کا، آراستہ کرنے کا، وہ کیا ہے کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اچھا یہ آیت مبارکہ چند خاص موقع پر یہ نازل ہوئی تھی کیونکہ یہود کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ عملی طور پر یہ بیماری ایسی ہے جو آج کل مسلمانوں میں رائج ہے۔ ان بیماریوں سے بچنے کا تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان بیماریوں سے بچنا کی قسم نہیں، جھوٹی قسم نہیں کھانی، وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ یہ یہودیوں کی، عیسائیوں کی یہ عادات ہیں، یہ عادت خود اپنے آپ میں ہی اپنا لینا، ہم اپنانے آج کل وہی جو ہے اپنائے بیٹھے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور یہودیوں میں سے ایک فریق وہ ہے کہ اپنی زبانوں کو موڑ توڑ کے جو ہے وہ پڑھتا ہے، لِتَحْسَبُهُ تاکہ تم گمان کر لو من الکتاب کہ یہ حصہ کتاب میں سے ہے، یہ کتاب کا حصہ ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے حالانکہ وہ یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ یہودی کیا کرتے تھے کہ یہودی اہل کتاب، یہودی اور عیسائی اہل کتاب تھے، یہ اہل علم سمجھے جاتے تھے عرب میں اسلام آنے سے پہلے۔ جو عرب کے جو لوگ تھے، بدو تھے، وہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کتاب تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توریت تھی، انجیل تھی، نازل ہوئی تھی، وہ ان کو بڑا تعلیم یافتہ سمجھتے تھے، کوئی بھی بات ہوتی تھی ان کے پاس جاتے تھے۔ اچھا، اسلام کے آنے سے پہلے صاحب جو ہے اسلام کے آنے سے پہلے حضور علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو بتایا کرتے تھے، لیکن ذاتی حسد کی بنا پر کہ ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں نبوت منتقل ہو رہی ہے، اس بنا پر یہ اپنے آپ کو انہوں نے سب جھٹلایا۔ تو یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ وہ بتاتے تھے جب بھی یہ توریت پڑھتے تھے تو جس مقام پر حضور علیہ السلام کی جو ہے بات آتی یا ان کی جو ہے کوئی ایسی بات آتی ان کی شان کی گفتگو ہوتی تو اس کو جو ہے وہ اس طرح پڑھتے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی یا اس کو حذف کرتے تھے۔ اور بعض مؤرخین اور علماء کرام فرماتے تھے کہ یہ باقاعدہ طور پر ایسے مقام پر اس طرح انگلی رکھ لیا کرتے تھے کہ کوئی الفاظ ایسا آیا کہ یہ جب توریت کا درس دے رہے ہیں تو اس مقام پر انگلی رکھ لی اور اس کو دوسری پڑھتے ہوئے نکل گئے، تو لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ ایسا ہے نہیں۔ اور موڑ کے پڑھنا کس طرح، اس کی ایک بہترین دلیل آپ کو ملے گی سورہ بقرہ میں، وہ آیت مبارکہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کہ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم، کہ خبردار کہ راعنا مت کہنا۔ راعنا کا مطلب ہے کہ رعایت فرمانا، راعنا عین اور عین زیر نی اور نون الف زبر نا، راعنا کہ رعایت فرمانا، لیکن ان کی زبان میں ایک لفظ تھا راعینا، عین یا زیر عینا، عین کو کھینچنا، تو اس کا مطلب تھا چرواہا تھا۔ تو یہ کیا کرتے تھے جب قرآن کی تعلیم ہو رہی ہوتی تھی، کیونکہ یہ اہل علم تھے، ان کو معلوم تھا، اہل لغت تھے، ان کو معلوم تھا، تو یہ حضور کی بارگاہ میں جب بیٹھتے تھے تو یہ لوگوں کو پتا راعینا کہ راعینا یہ چرواہے۔ تو ان میں سے ایک جو صحابی تھے، کیونکہ وہ پہلے اہل کتاب تھے، تو ان کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے سختی سے ان کے ساتھ پیش آئے کہ خبردار اگر تم نے اس طرح دوبارہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسا لفظ بھی حضور علیہ السلام کے لیے نہ بولا جائے جو ذو معنی ہو، جس کے دو معنی نکلتے ہوں۔ شان دیکھیے حضور علیہ السلام کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنے سے بھی روک دیا کہ جس کے ذو معنی ہو، اور بدبخت لوگ اپنے معنی استعمال کر کے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا راعنا مت کہنا، انظرنا کہ حضور علیہ السلام میری طرف، ہماری طرف نظر کرم فرما دیجیے۔ تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ شان کی، حضور علیہ السلام کی شان کی آیتوں کو مٹا دینا، ٹھیک ہے، اور ایسی آیت ہے جس میں سخت سزائیں اگر ملنی ہو تو ان کو مٹا دینا، جس طرح وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
الا بالحق کہ نہ قتل کرو کسی جان کو نہ حق، تو اس میں الا بالحق، حق کی جگہ قاف کی جگہ دال ڈال دیتے ہیں، ولا تقتلوا النفس الا بالحد کہ نہ قتل کرو کسی کو حد کے سوا۔ تو اس طرح کی آیت میں بھی تبدیلی کر دیتے تھے، ان کے معنی میں بھی تبدیلی کر دیتے تھے، پوری کی پوری آیتیں بھی تبدیل کر کے اپنے طرح لوگوں کو اس کا مفہوم بتا دیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی خاصیت تھی جو قرآن پاک میں، یہ ان کی بری خاصیت تھی جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما هو من عند اللہ، یہ اپنے پاس سے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ کہنے کا مقصد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ کذب کا مطلب جھوٹ باندھنا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور حالانکہ یہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن جان بوجھ کر مانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ یہود کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ پھر اگلی آیت میں مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں ہے کوئی بھی انسان اس طرح کہ أن يكلمه الله، کہ اس کو عطا کی جائے کتاب دی جائے، والحکمہ اس کو حکومت دی جائے، والنبوہ اس کو نبوت دی جائے، ثم یقولوا، پھر وہ کہیں للناس لوگوں کے لیے، کونوا کہ ہو جاؤ عبادا لی میرے بندے۔ اب کسی کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرما دے، کسی کو حکومت عطا فرما دے، یہاں تک کہ نبوت کا درجہ عطا فرما دے، تو وہ یہ کہے کہ میرے بندے ہو جاؤ، ولا عباد لی من دون اللہ، اللہ کے سوا یعنی اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون، اور وہ یہ نہیں کہتے، وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تم اس کو پڑھتے رہتے ہو، دہراتے رہتے ہو، یعنی کہ توریت میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں تم ان کو بار بار پڑھتے رہتے ہو، لوگوں کو درس دیتے رہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی بنا کر بھیجا ہے، عبداللہ بنا کر بھیجا ہے، جو ہے اللہ کا ابن اللہ بنا کر نہیں بھیجا۔ عیسائی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جانتے تھے، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جانتے تھے۔ تو یہاں پر اس بات کی مخالفت کی جا رہی ہے، صریح انداز میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ توریت میں نہ ہی انجیل میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ یا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، یہ واضح طور پر لکھا ہے، لیکن تم جان بوجھ کر یہ جھوٹ مانتے ہو اللہ پر کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا ان سے ساتھ ہی منسوب کرتے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ان کی وضاحت کی جا رہی ہے قرآن پاک میں، جو وہ غلط جو ہے اس کا ترجمہ کرتے تھے۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، کہ وہ تم اس کو پڑھتے رہتے ہو، تم اس کو جانتے ہو کہ یہ بات ایسی نہیں ہے۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، اور نہیں حکم دے گا تمہیں ان تتخذوا الملائکہ کہ تم بنا لو ملائکہ کو، والنبیین اور نبیوں کو، انبیاء کرام علیہ السلام کو، ارباب خدا، ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا کوئی حکم دے سکتا ہے تمہیں اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو جاؤ، کہ تم مسلمان ہو اس کے بعد تمہیں کوئی گمراہی کر وہ دے سکتا ہے؟ تو یہ جو آیت کریمہ ہے، اصل میں جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ جو غلط عقیدہ رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں، تو قرآن اس کی نفی فرما رہا ہے اور بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو جتنے انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام کا کیا کام ہوتا ہے؟ کوئی نبی آتا ہے تو وہ مخلوق کو اس کے خدا سے ملانے کے لیے آتا ہے، رابطہ ہے مخلوق کا اس کو خالق کے ساتھ ملانے کا۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں ہی خالق ہوں، تو یہ رابطے کا جو ذریعہ تھا وہ باطل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو قرآن میں اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ جتنے انبیاء کرام آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، یہ تمام کے تمام انبیاء کرام اللہ کو، اب خالق کو، اس کی مخلوق کو اس کے خالق سے ملانے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ یہ کہیں کہ ہم جو ہے خود خالق ہیں۔ تو یہ وضاحت بیان کروائی جا رہی ہے کہ ان کو کتاب دی، ان کو حکمت دی، ان کو یہ سب چیزیں دی جو تم ان کے ساتھ غلط باتیں منسوخ کرتے ہو کہ یہ اللہ کے بیٹے، ایسا نہیں ہے۔ جتنے انبیاء کرام آئے ہیں یہ تمام کے تمام اس کے بندوں کو رب کے ساتھ ملانے کے لیے آئے، ربانیین، یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ والے بن جاؤ، یہ نہیں کہتے کہ میرے بن جاؤ۔ تو لہذا یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان فرمائی، اور یہ واضح یہودیوں کی جو باطل عقائد ہیں ان کی نفی جو ہے بیان کی جا رہی ہے، ان کے اندر جو بری عادات تھیں ان کو بتایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ان باطل عقائد سے اور ان بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچائے، محفوظ کرے، اور اپنی منزل مقصود جو آخرت ہے، جو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت کو لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آخرت میں ان کی نعمتوں کے حصوں کو لینا ہے،
اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو محفوظ فرمانا ہے، یہی ہماری منزل ہے، یہی ہماری منزل ہے، اور اسی منزل مقصود تک ہم نے اس کو پانا ہے۔ اور اس کا ذریعہ کون سا ہے؟ بہترین ذریعہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، قرآن پاک پر عمل ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ ہے، حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا سنا، اس میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہم سے سرزد ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارا پڑھنا اور سننا مقبول فرمائے، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے سینوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری زبانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب اليوم الميزان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.